كتب القائلون ولا يحصينا ما أضلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته ووكدا بالسحور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، ماہ ازا رفتہ رفتہ ہمارے درمیان سے ان تاریخ کی طرف رواں دوان ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے آخری رسول کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وہ نواسے جن کو امام حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ایک مقصد اور ایک ہدف کو لے کر کربلا سے نکلے۔ وہی مقصد جو ان کے نانا کا تھا، وہی مقصد جو رسول خدا کا تھا، اسی مقصد کو دین اسلام کو بچانے کے لیے یہ نبی کا نواسا مدینے سے نکلا اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ عزیزان محترم، امام حسین مظلوم کربلا میں اپنا خون دے کر اسلام کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو بچایا۔ اگر قسم خدا کی حسین ابن علی نے اپنی جان کا نذرانہ کربلا میں پیش نہ کیا ہوتا تو جس اسلام کا ہم نعرہ بلند کر رہے ہیں، جس کی تکبیریں آج ہماری مسجدوں سے بلند ہو رہی ہیں، تو یہ آج تکبیروں کا کوئی نام نہ ہوتا۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ جو ہماری زبانوں پر جاری ہے، یہ رسول کا کلمہ جو تمام مسلمان پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے۔ وہ کسی بھی فرقے کا ہو، چاہے ہمارے سنی بھائی ہوں یا شیعہ بھائی ہوں، اس بات کو سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر حسین مظلوم کربلا کی قربانی کربلا میں پیش نہ ہوئی ہوتی تو دین اسلام کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، کیونکہ یزید بن معاویہ نے برسر اقتدار آنے کے بعد یہی کہا کہ کوئی دین و اسلام نہیں ہے، کوئی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، کوئی قرآن رسول پہ نازل نہیں ہوا تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب یزید نے یہ کہا تو کہا ایسا نہیں ہے، میرے نانا کا دین اسلام تھا، میرے نانا پر قرآن نازل ہوا تھا، میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر بتاؤں گا کہ دین اسلام دے کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب ماہ محرم شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی نے اسلام کو اپنا خون دے کر بچایا ہے، اور جب ماہ محرم شروع ہو جاتا ہے اور جب حسین کے پرچم گلیوں میں نکلنے لگتے ہیں تو آپ ہر قوم کو دیکھ لیجیے
سمجھیے چاہے کوئی سی بھی قوم ہے، میں اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، محرم ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ محرم منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر قوم حسین کو مظلوم مانتی ہے، کیونکہ ہر قوم جانتی ہے کہ حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں مسلمانوں نے ہی 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا تھا، اور جب یہ حسینی پرچم جب درگاہوں پہ اور گلیوں اور بازاروں میں نکلتا ہے تو ہر قوم اس پرچم کو اپنے کلیجے سے لگانے کے لیے تیار رہتی ہے، اور ہر قوم اس پرچم کے اندر نیچے آنے کے بعد سکون کی سانس لیتی ہے، اور جب محرم آ جاتا ہے تو کوئی حسین کو امام حسین کہہ کر پکارتا ہے، تو کوئی محرم والے بابا کہہ کر پکارتا ہے۔ ارے آپ نے دیکھا ہوگا ہندو بھی آ جاتے ہیں اپنی مرادیں لے کر، اور دوسرے فرقے کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے یہی واحد ہستی ہے جو ان کو اولاد بھی دے سکتی ہے، جو ان کو شفا بھی دے سکتی ہے۔ مظلومیت کی وجہ سے کہ ہر انسان سے چاہے وہ کسی بھی قوم اور قبیلے کا فرق ہو، جس طریقے سے وہ حسین سے غم کا اظہار کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کیونکہ حسین مظلوم کربلا نے اپنے نانا کے دین کو زندہ کیا ہے، اپنے نبی کے دین کو زندہ کیا ہے، ہمارے آخری رسول کے دین کو زندہ کیا ہے، کہ جس دین کو ہمارے اور آپ کے آخری رسول لے کر آئے تھے۔ عزیزان محترم، ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نبی کی شان بیان نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، ہماری کیا بساط ہے کہ ہم نبی کی شان بساط بیان کریں، ہم نبی کی عظمت کو بیان کریں؟ ہم جیسوں کی کیا بساط؟ نبی کی شان تو خود قرآن بیان کرے گا، نبی کی شان تو خود قرآن بیان کرے گا۔ قرآن نے آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے حبیب، کس سے خطاب ہے؟ اللہ اپنے آخری نبی سے خطاب کر رہا ہے، پیغمبر محمد سے خطاب کر رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے تم کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ کس کا گواہ بنا کر بھیجا؟ توحید کا گواہ بنا کر بھیجا۔ عظمت پیغمبر کا اندازہ لگائیے عزیزان محترم، کس کی کتنی عظمت ہے اس رسول کی، کتنی عظمت ہے ان پیغمبر محمد کی، کہ اللہ جن کے لیے قرآن میں کہہ رہا ہے، اے محمد میں نے تمہیں توحید کا گواہ بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگوں کو جانے کے بعد اچھی باتیں بتاؤ، اور لوگوں کو جو معاشرے میں بری باتیں ہیں ان سے ڈراؤ۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے تم کو سراج منیر بنا کے بھیجا، ایک چمکتے ہوئے چہرے چاند کی طرح بنا کر بھیجا۔ اور قرآن سے پوچھے نبی کی شان کیا ہے، نبی کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن نے سورہ نساء میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کہ یاد کریے اس وقت کو کہ جب ہم ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بلائیں گے۔ اے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بلائیں گے۔ کیا مطلب؟ آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے، ابراہیم اسماعیل اپنی امت کی گواہی دیں گے، عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ ارے میرے لاکھوں سلام ہو عظمت رسالت پر، قرآن نے آگے بڑھ کے کہا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ اے نبی، تم امتوں کی گواہی نہیں دو گے، بلکہ تم 1,23,999
1,23,999 انبیاء جو میں نے بھیجے یہ سب اپنی امت کی گواہی دیں گے اور کہیں گے اے پروردگار میری امت یہ کر رہی تھی، میری امت یہ گناہ کر رہی تھی۔ آدم یہ کہیں گے کہ میری امت نے یہ گناہ کیا، ابراہیم کہیں گے میری امت نے یہ گناہ کیا، میری امت نے یہ بات نہیں مانی۔ لیکن 1,23,999 انبیاء یہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ نبی ہمارے لیے کیا کہے۔ یعنی عزیزان محترم 1,23,999 انبیاء کی بخشش رسول کے لبوں کی جنبش کا انتظار کر رہی ہوگی۔ عظمت رسالت کا اندازہ لگائیے، رسول بیان کریں گے کہ دیکھو اس کا مطلب کیا ہوا عزیزان محترم کہ رسول 1,23,999 انبیاء کی گواہی دیں گے۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ رسول تو سب سے آخر میں آئے، رسول ظاہراً سب سے آخر میں آئے رسول، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد رسول بنے، 40 برس کے بعد ان کو نبوت اور رسالت دی گئی۔ تو پھر یہ کیسے 1,23,999 انبیاء کی گواہی دیں گے؟ پروردگار نے کہا ایسی باتیں میرے حبیب کے باتوں بارے میں نہ کرنا، کیونکہ میرا نبی اس وقت بھی موجود تھا جب آدم رو کے توبہ کر رہے تھے، جب نوح سفینہ بنا رہے تھے میرا نبی تب بھی موجود تھا، جب ابراہیم آگ کو گلزار کر رہے تھے میرا نبی تب بھی موجود تھا، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے میرا نبی تب بھی موجود تھا۔ جملوں کو بدل کے یہ کہا جائے کہ ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے اور میرا نبی ان کا پتلا بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ صلوات بھیجو محمد یہ ہے شان نبوت، یہ ہے شان رسالت کہ ہمارے اور آپ کے نبی 1,23,999 انبیاء کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیں گے۔ اس وقت سب یہ نبی انتظار کر رہے ہوں گے کہ رسول ہمارے بارے میں کیا فرمائیں۔ عزیزان محترم اور حدیث قدسی میں پیغمبر کے لیے ارشاد ہوتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا نہ تو میں پھر زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو آسمان اور زمین کے مابین جتنی چیزیں ہیں وہ صدقہ ہے میرے رسول کا۔ کیا کہا اللہ نے حدیث قدسی میں؟ اے رسول اگر مجھے تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا۔ عزیزان محترم حدیث قدسی میں فرمایا، حدیث قدسی کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے آیت اور حدیث قدسی، حدیث قدسی کا مرتبہ بس تھوڑا سا آیت سے کم ہے۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ زیر زبر پیش سب اللہ کا ہو اور اس کو پہنچائے کون؟ رسول، اس کو پہنچائے رسول، اور کیسے پہنچائے؟ بغیر تبدیلی کے پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں آیت۔ کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، بغیر تبدیلی کے پہنچائے۔ دیکھیے یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اگر میں یہ تقریر کر رہا ہوں کیا آپ میری ہو بہو گفتگو کو کہ کون سا جملہ میں نے کہا استعمال کیا کیا آپ یہ جا کر اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ ہو بہو میری تقریر کو نہیں پہنچا سکتے بلکہ مفہوم تقریر تو پہنچا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم جو بغیر تبدیلی کے، جو بغیر زیر زبر پیش کی تبدیلی کے اللہ کا کلام بندوں تک پہنچا دے اسے معصوم کہتے ہیں، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اس معصوم کے بارے میں فرمایا کہ اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ عزیزان محترم یہ عظمت ہے رسول اللہ کی، اور اس کے بعد بھی یہ نادان مسلمان کیا کہتا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ رسول ہم جیسے ہیں۔ اختلافی مسئلہ نہیں ہے عزیزان محترم، مسلمان کو اس ٹاپک پر شرم آنی چاہیے
کہ آخری پیغمبر کے بارے میں کہ جس کی قرآن وہ عظمت اور شان بیان کر رہا ہے، مسلمان اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ رسول ہم جیسے ہیں؟ معاذ اللہ، خدا سے توبہ کرنی چاہیے۔ رسول کو اپنے جیسا بنانے والے، اے گندے انسان، تو اپنے آپ کو رسول جیسا، تو رسول کو اپنے جیسا بتا رہا ہے۔ وہ سراپا مجسم نور ہے، وہ سراپا رسول ہے، تو سڑکوں کی دھول ہے، وہ عزم رسول ہے، وہ عزم و رسول ہے، تو وہ مدثر و مزمل ہے، تو بے شرم و بزدل ہے، وہ تو چہرے سیاہ ہے، وہ صلی علی ہے، تو چہرے سیاہ ہے، وہ شمس الضحیٰ ہے، وہ صلی علی ہے، تو لعنت اللہ علیہ مسلمان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ رسول کو اپنا جیسا بتا رہا ہے۔ رسول کا تو نام لینا بھی بے ادبی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں رسول کے نام سے نہیں پکارا کہیں بھی۔ اتنا احترام کیا اپنے نبی کا، اگر نبی کو پکارنا بھی ہوا تو کبھی طٰہٰ کے لقب سے پکارا، کبھی یاسین کے لقب سے پکارا، کبھی مدثر کے لقب سے پکارا، کبھی مدثر کے لقب سے پکارا، اور جب آخر میں حد ہو گئی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے اور آپ کے رسول رحمت بن کے آئے تھے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہندوستان کا ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، تمام مسلمانوں سے میری گفتگو ہے، میں اپنی اس گفتگو سے اپنے سب بھائیوں کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ ہندوستان کا ماحول دیکھ رہے ہیں، مسلمان کو ایک نقطۂ نظر پر ٹکنا ہوگا، اس امت محمدی کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم ایک نبی کی امت ہے۔ یہ کفر جیسے کل رسول کے مقابلے میں آیا تھا، آج پھر اسلام کے مقابلے میں آیا ہے، آج یہ ہم کو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے مٹا دے گا۔ جب تک یہ امت ایک نہ ہوگی، ان کے باپ میں دم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹا دے۔ کفر کل بھی نابود ہوا تھا، کفر کل بھی نابود ہوا تھا، آج بھی نابود ہوگا اور آئندہ بھی نابود ہوتا رہے گا۔ لیکن اس امت محمدی کو یکجہتی اختیار کرنی ہوگی، ایک ساتھ آنا ہوگا، اور ہمارے بزرگ علماء بھی چاہے وہ ایران میں ہو یا تہران میں ہو یا قم میں ہو یا نجف میں ہو یا سیریا میں ہو، عراق میں ہو، وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ۔ اگر آپس میں بٹ کے رہو گے تو بکھیر دیے جاؤ گے، تم کو یہ کفر نیست و نابود کر دے گا، تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاؤ گے۔ لیکن جس دن تم متحد ہو گئے اور ایک مٹھی پانی بھی تم نے لے کر اس کفر کے اوپر ڈال دیا تو یہ کفر نیست و نابود ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ جس چیز کا وعدہ کرے وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ یہ دین اسلام کو، اس دین اسلام کو تمام دین کے اوپر غالبانہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ صلوات بھائی محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن عزیزان محترم، یہ امت مسلمہ جو رسول کا کلمہ پڑھتی ہے، اس میں کوئی بھی ہو چاہے میں ہوں، ہم رسول کو صرف اپنی زبان سے نبی مانتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو ہم نے سراپا فراموش کر دیا ہے۔ وہ رسول جو امن کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ رسول جس کے لیے پروردگار نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے تیرے پیغمبر ہم نے تم کو اخلاق کے بلند درجے پر قائم کر دیا ہے۔ رسول کی سیرت طیبہ کا اندازہ لگائیں، مطالعہ کریں اور پڑھیں رسول نے اپنی زندگی میں اپنے اخلاق کے کیا کیا نمونے پیش کیے۔ ہم کو ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، اپنے سرکار کی سیرت کو اپنے کردار میں ڈھالنا ہوگا، تبھی ہم کو اس قابل ہو سکتے ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر کہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کہیں کہ یہ ہاں پیغمبر محمد کا ماننے والا ہے۔
اگر ہم زبان سے کہتے رہیں دیکھیے مسلمان تو ہے، حدیث تو بھی ملتا ہے کہ مسلمان وہ انسان ہے کہ نہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، لیکن یہ مسلمان ہے کہ نہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، نہ رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، نہ قرابت داروں کا خیال رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہماری زبانوں پر مسلمان ہے، ہمارے دل میں مسلمان ابھی نہیں اترا ہے۔ رسول کے کردار کو اپنائیے، ہمارے رسول کی سیرت کیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے کے لیے جا رہے تھے، دسترخوان پر جیسے ہی بیٹھنا چاہا، کیا دیکھا ہمارے اور آپ کے نبی نے کہ کوئی انسان کڑھا رہا ہے، کوئی انسان بھوک کے مارے کڑھا رہا ہے۔ آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے ایسے تو صلوات محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لیکن میرا زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی دسترخوان پر ایسے تشریف لائے، کیا دیکھا کہ ان کے کانوں میں کسی کے کڑھانے کی آواز آ رہی ہے۔ پیغمبر نے دسترخوان کو چھوڑ دیا، دسترخوان کو جب کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن پیغمبر نمونہ بن کے آئے ہیں ہمارے لیے، پیغمبر نمونہ ہے ہماری حیات کا، ہماری زندگی کے لیے۔ پیغمبر نے دسترخوان کو چھوڑا اور فوراً اس آواز کے سہارے جو کڑھانے کی آواز آ رہی تھی، چلتے جاتے ہیں دیکھا ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں کہ تاریک کمرہ ہے، وہاں ایک انسان پڑا ہوا ہے جو بھوک کے مارے کڑھا رہا ہے۔ پیغمبر اس کے قریب تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آخر تم ہو کون؟ کہا کہ میں کئی دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ پیغمبر نے جیسے ہی یہ کلمات سنے، نہ اس کا نام پوچھا، نہ نسب پوچھا، نہ چہرہ پوچھا۔ یہ پیغمبر کا پیغام ہے ہمارے لیے عزیزان محترم۔ اگر ہم کو کوئی راستے میں، کوئی محلے میں، کوئی پڑوس میں، تو اس کا مذہب اور دھرم نہیں پوچھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ہم سے تقاضا کر رہا ہے روٹی کا، پانی کا، کپڑے کا، تو یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پیغمبر اسلام جب نصیحت بنا کے بھوکا ہے تو فوراً پلٹ آئے اور آنے کے بعد اپنے حصے کا کھانا پیغمبر نے اٹھایا اور لے کے جانے لگے۔ فوراً خدیجہ نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ دیکھیے شریک حیات ہو، اگر بیوی ہو تو ایسی نہ ہو کہ اگر پتی، اگر شوہر یہ چاہے کہ میں کچھ راہ اسلام میں خرچ کر دوں تو اس کا دامن چھوڑ دے۔ کہاں جا رہے ہو؟ شریک حیات ایسی انتخاب کرو کہ اسلام کی ماننے والی ہو، راہ اسلام میں خرچ کرنے والی ہو۔ اور ہمیں خدیجہ کے علاوہ اسلام میں ایسی کوئی خاتون نہیں ملتی کہ جس نے اپنی پوری دولت اسلام میں لٹا دی ہو۔ جب پیغمبر کھانا لے کے جانے لگے تو پوچھا یا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ایک غلام ہے جو کئی دن سے بھوکا اور پیاسا ہے۔ کہا تو یہ کھانا جو چھوڑ کے جا رہے ہیں کس لیے؟ اس کو بھی لے جائیے۔ اب جو عورت اپنی پوری دولت اسلام میں لٹا دے وہ ایک وقت کے کھانے کا کیا کرے گی؟ جس نے اپنی دولت سے اسلام کو پال دیا، اسلام کو پروان چڑھا دیا۔ اب پیغمبر نے وہ کھانا اٹھایا اور اس کے پاس لے کر تشریف لے آئے اور اپنے ہاتھوں سے نبیوں کا سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین جیسا نبی، اپنے ہاتھوں سے اس انسان کو کھانا کھلایا پیغمبر نے۔ اب جب وہ سیراب ہو چکا، کھانا کھا چکا، تو پیغمبر نے فرمایا بتائیے اور کچھ تکلیف؟ کہا میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میں سو نہیں پایا ہوں، میرے سر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اگر کیا ہو سکتا ہے کہ تم کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے میرا سر دبا دو اور میرا سر اپنے سانوں پہ رکھ لو۔ عزیزان محترم سیرت پیغمبر کو دیکھیے، فوراً پیغمبر دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اس غلام کے سر کو پیغمبر نے اپنے سانوں پہ رکھیے۔ اللہ اللہ منظر ملاحظہ فرمائے، اے نبیوں کا سردار غلام کا سر دبا رہا ہے، نبیوں کا سردار غلام کا سر دبا رہا ہے۔ ہمارے اندر سے، ہماری روح کے اندر سے یہ انانیت ختم ہو جانا چاہیے، یہ تکبر ختم ہو جانا چاہیے کہ ہم بڑے گھر سے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہم بڑے خاندان کے ہیں، ہم بڑے گھرانے سے ہیں۔ اب پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے اس غلام کے سر کو اپنے سانوں پہ رکھنے کے بعد اس کا سر دبانا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ رات کے 3 حصے گزر گئے۔ جب انسان کئی دن سے سویا نہ ہو تو اس پہ ایسی نیند آتی ہے کہ اوپر سے سر دبا رہا ہو۔ تو رات کے 3 پہر گزر گئے اور اچانک اس غلام کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب کیا دیکھ رہا ہے کہ آنے والا شخص ابھی تک میرا سر دبا رہا ہے۔ فوراً بساختہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہا معذرت بہت تاخیر ہو گئی، آپ پوری رات کی وجہ سے سوئے نہیں۔
اب آپ چلے جائیے. پیغمبر جانا چاہتے ہیں. پیغمبر نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ اس نے کہا کہ میں ابو جہل کا غلام ہوں. اس وقت تاریخ کہتی ہے کہ ابو جہل اور رسول اسلام کی سخت دشمنی تھی، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، دشمن کو بھی اپنا بنانا جانتا ہے. فوراً اللہ کے رسول نے کہا اچھا ابو جہل کے غلام ہو. اس وقت اللہ کے رسول نے اس غلام سے فرمایا کہ دیکھو آج سے لفظ غلامی اپنی زبان پہ نہ لانا، کیونکہ پروردگار عالم نے کسی بھی انسان کو غلام پیدا نہیں کیا. یہ تو انسان کے حالات کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو غلام بننے پہ مجبور کر دیا کرتی ہے. پیغمبر نے جب یہ کلمات کہے اس کے سر سے غلامی کا اثر ختم ہو گیا. غلامی کا اثر ختم ہوا. واقعہ تفصیل سے ہے لیکن میں چوٹ کر کے آپ کو اپنی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. اب وہ غلام چلا جاتا ہے اور اس کے زبان سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ جاؤ. اور جانے کے بعد یہ جب اپنے مالک ابو جہل کے پاس جاتا ہے، اب پیغمبر نے اس سے کہا کہ اللہ نے کسی کو غلام پیدا نہیں کیا ہے، اس کے سر سے غلامی کا اثر ختم ہو گیا. جانے کے بعد اپنے مالک کے پاس گیا تو اس کے اندر غلامی والی عادتیں نہیں رہی. ابو جہل پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا ہوا آخر؟ کہا اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو غلام پیدا نہیں کیا ہے. تو فوراً ابو جہل رسول اسلام کے پاس اس کو لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس غلام کو خرید لیجئے اور اس کے سر سے اب غلامی کا اثر ختم ہو چکا ہے. میں ایسے غلام کو نہیں رکھوں گا. اللہ کے رسول نے تاریخ کہتی ہے کہ اس غلام کی قیمت اس کو عطا کر دی اور وہ چلا گیا. اب اللہ کے رسول نے اس غلام سے فرمایا کہ جا میں نے تجھ کو راہ خدا میں آزاد کر دیا. تاریخ کہتی ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے جب اللہ کے رسول نے اس غلام کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگارا اللہ کے رسول نے مجھے آج آزاد کیا ہے، تو محمد مصطفیٰ کو 1000 غلام اور آزاد کر دے. پیغمبر نے جب اس نے یہ دعا کی کہ اس آزادی کے بدلے میں چونکہ اللہ کے رسول نے مجھے آج آزاد کیا ہے، تو مجھے آزادی کے بدلے میں اللہ کے رسول اے اللہ اپنے حبیب کو 1000 غلام اور عطا کر دے. جیسے ہی اس نے یہ دعا کی، پیغمبر نے اس کے لب مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا اے شخص اگر تجھے دعا کرنی ہے میرے حق میں تو تو یہ دعا کر دے کہ پروردگارا محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ میں اتنی طاقت دے دے کہ 1000 تیرے جیسے غلام اور آزاد کر دے. یہ ہے ہمارے آخری نبی کی سیرت. عزیزان محترم، اسی سیرت کو بچانے کے لیے حسین ابن علی مدینے سے کربلا کی جانب نکلے ہیں. اور آپ کو پوری داستان کربلا یاد ہے کہ وہ حر حسین ابن علی کو جو کربلا کی طرف کھینچ کر لایا ہے، اور ظاہراً دشمن ہے حسین ابن علی کا، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی چاہیے، حسین ابن علی کا راستہ بھی طویل ہے، ان کو بھی سفر کرنا ہے، لیکن جب دشمن نے یہ کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، حسین ابن علی نے اپنے نانا رسول خدا کی سیرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے دشمن کو بھی سیراب کرایا. اور اسی سیرت کو بچانے کے لیے رسول کا نواسا کربلا کے میدان میں آ گیا. اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین ابن علی کربلا میں آ گئے اور فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں اور آخری رسول کا نواسا اپنے چھوٹے سے لشکر کو لے کر کربلا کے میدان میں موجود ہے، اس وقت حسین ابن علی کو یہ یاد آیا کہ کوفے کے اندر میرے نانا رسول خدا کا ایک صحابی رہا کرتا ہے کہ جو میرے نانا کا بھی صحابی ہے، میرے بابا کا بھی صحابی رہ چکا ہے، میرے بھائی کا بھی صحابی رہ چکا ہے اور میرے بچپن کا دوست بھی ہے. حسین نے اپنے نانا کے صحابی کو ایک خط لکھا کہ حبیب ابن مظاہر، ہم گرفتاریوں، مصیبت اور پریشانی میں گر چکے ہیں، تمہارے آخری رسول کا نواسا اور تو اور بچوں کو لے کر کربلا کے میدان میں پہنچا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے جب خط لکھ دیا تو بیچ میں لکھا فاجلن، اے میرے نانا کے صحابی
آنے میں تاخیر نہ کرنا کہ ہماری شہادت نزدیک ہے۔ خط قاصد کے حوالے کیا۔ اللہ رے مظلومی ہے حسین، اللہ رے رسول کے نواسے کی مظلومی، خط قاصد کے حوالے کیا۔ خط قاصد لے کر کوفہ پہنچتا ہے، کوفے کا ماحول خراب ہے۔ حبیب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، دق الباب ہوا، کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ دسترخوان چھوڑ کر نہیں اٹھنا چاہیے، اگر کوئی بھی آ جائے، کتنا بڑا انسان آ جائے، دسترخوان کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کھانا چھوڑ کر نہ اٹھیں۔ لیکن جب حبیب ابن مظاہر نے سنا کہ میں امام کا پیغام لے کر آیا ہوں، دیکھیے جب امام آواز دے اور آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حبیب دسترخوان سے بلند ہوئے اور دروازے پر پہنچتے ہیں، کہا کیا پیغام لائے ہو میرے مولا کا؟ کہا میں خط لے کے آیا ہوں۔ حسین کا خط جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے دیکھا، پہلے خط کو چومتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، ارے یہ فاطمہ کے لال کا خط ہے۔ عزیزان محترم، یہ عرب کا دستور تھا کہ اگر ماں کے نام سے خط لکھا جائے، اس کا مطلب خط لکھنے والا پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے۔ جیسے ہی حبیب نے خط کو کھولا، کیا دیکھا؟ لکھا ہوا ہے فاطمہ، حسین ابن فاطمہ۔ ارے حبیب سمجھ گئے، ارے میرے رسول کا نواسا کسی پریشانی میں ہے۔ خط کو پڑھا اور بیوی نے پوچھا ارے کس کا پیغام ہے، کس کا خط ہے؟ کہا رسول کے نواسے حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے ہیں اور ہمیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ بیوی نے کہا کیا رائے ہے؟ حبیب نے سوچا کہ بیوی کا امتحان لے لیا جائے۔ سوچا، حبیب نے کہا کیوں نہ اپنا گھوڑا بھیج دوں، کیوں نہ اپنے غلام کو بھیج دوں۔ حبیب کی زوجہ بھی مومنہ تھی، کہا حبیب یہ میری چوڑیاں لو اور گھر میں بیٹھ جاؤ، ارے فاطمہ کا لال بلائے، رسول کا نواسا آواز دے اور تم گھر میں بیٹھے رہو، اجرکم اللہ۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا اے میری زوجہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ حبیب نے فوراً اپنے غلام کو آواز دی، کہا اے میرے غلام یہ گھوڑا لے کر تو کوفے کے باہر کھڑا ہو جا، کوفے کا ماحول خراب ہے، تو باہر کھڑا ہو میں آتا ہوں۔ اب حبیب کا غلام گھوڑا لے جا کر کوفے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آنے میں دیر ہوئی، حبیب کے غلام نے گھوڑے سے کہا اے میرے آقا کے ذوالجنا، اگر میرے آقا نہ آئے تو میں تجھ پہ سوار ہو کر ارے کربلا چلوں گا۔ اتنے میں حبیب آ گئے، ارے کیا دیکھا، غلام گھوڑے سے یہ باتیں کر رہا ہے، سر و سینہ پیٹ لیا، آئے فرزند فاطمہ میں کیسی غربت کا وقت ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب کربلا کی جانب روانہ ہوئے، جیسے ہی حسین کو یہ خبر ہوئی کہ بچپن کا دوست آ رہا ہے، حسین خیمے سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی عباس ولی اکبر نے یہ دیکھا کہ آقا حسین خیمے سے باہر نکل آئے ہیں، پوچھا آقا آپ خیمے سے کیوں نکل آئے؟ کہا ہے عباس ولی اکبر ارے استقبال کو اٹھو، ارے میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ استقبال ہوا، نعرہ تکبیر بلند ہونے لگا۔ جب زینب نے یہ آوازیں سنی تو اماں فضا کو آواز دی، اے اماں فضا یہ تکبیریں کیسی بلند ہو رہی ہے، یہ کیسا شور و غل ہو رہا ہے؟ اماں فضا ذرا دیکھ کر آئیے ماجرا کیا ہے۔ فضا در خیمہ پہ آئی، ارے کیا منظر دیکھا، حبیب کا استقبال مولا حسین کر رہے ہیں۔ زینب سے آ کر فضا نے کہا، فضا نے زینب سے کہا اماں شہزادی ارے حسین کے دوست حبیب آئے ہیں۔ جیسے ہی زینب نے جملہ سنا اے اماں ارے میرا حبیب کو سلام پہنچائیے، جیسے ہی حبیب نے یہ جملے سنے ارے سر و سینہ پیٹ لیا، ارے فرزند فاطمہ پہ کیا مصیبت آ گئی، ارے شہزادیاں غلام زادوں کو سلام پہنچائے، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔